ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں رہنے کے لیے نہیں بنایا، جہاں رہنے کے لیے ہمیں بنایا ہے وہاں بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محلات، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت، ہر قسم کی نعمتیں، اس زندگی کے لیے ہمیں بنایا ہے۔ ایک گھر 60 میل لمبا ہوگا، 60 میلا، اور سونے کی اینٹیں، سونے کا سب کچھ، اور بالاخانے ہوں گے، ان کے اندر سے باہر کی ہر چیز نظر آئے گی۔ کبھی بھی سفید بال جسم پر نہیں آئے گا، کھربوں سال کے بعد بھی۔ جیسے پہلے دن جوان تھے، 10,000 کھرب سال گزر جائیں گے پھر بھی ویسے ہی جوان ہوں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور وہاں پر اللہ جل شانہ سے قرآن سنیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ اس زندگی کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ یہاں تو تھوڑے وقت کے لیے اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ جتنی تیاری کریں گے اتنا ہی بدلہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، ہر گناہ کی قیمت آدمی کو ادا کرنی پڑتی، کوئی نہ کوئی نعمت اس سے چھن جاتی۔ گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، بدلہ دینے والی ذات سوتی نہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور فکن کما شئت، اب تمہاری مرضی ہے، جیسے چلو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ اللہ کی طرف سے ساری نصیحت کی باتیں آ گئیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھیں کھول کر زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بن کر چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، ایک دفعہ ملی، اور آگے کی کھربوں کھربوں سال کی زندگی پر وہی ہوگا جو یہاں پہ کر کے جائے گا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے۔ یہاں کی تھوڑی سی محنت پر ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات ملیں گے، اور یہاں کی تھوڑی سی غفلت پر لاکھوں سال رونا پڑے گا۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی۔ پہلی امتوں کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ اپنی نماز روزہ اور چھٹی۔ آخر اللہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجتے تھے۔ ایک زمانے میں کئی انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لاتے تھے۔ جو قوم نبی کی بات کو مانتی تھی وہ کامیاب ہو جاتی تھی، چمک جاتی تھی۔ جو قوم نبی کی بات کو نہیں مانتی تھی وہ ناکام ہو جاتی تھی۔ آخر میں اللہ نے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو پچھلی ساری ترتیب کو بدل دیا۔ پہلے نبیوں میں سے کوئی نبی ساری دنیا کا نبی بن کر نہیں آیا۔ ایک قوم کے لیے، ایک علاقے والوں کے لیے، ایک زمانے والوں کے لیے نبی بن کر آتے تھے۔ شعیب علیہ السلام مدین بستی والوں کے نبی تھے، 850 سال ان کی عمر تھی۔ یونس علیہ السلام موصل والوں کے نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق میں نینوا میں آئے، پھر اس کے بعد ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن کی 5 بستیاں ان کے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی۔ ان کے بیچ میں 1000 سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ قوم سبا کے پاس یمن میں 13 نبی اللہ نے بھیجے۔ تو نبی آتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے، سارے کے سارے لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے۔ ان کی دعوت لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتی تھی،
اور وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں اس کا کوئی بدلہ تم سے نہیں لینا چاہتے، اس کا بدلہ تو ہم ضرور لیں گے، اللہ سے لیں گے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اس کا بدلہ تو میں لوں گا، اللہ سے لوں گا۔ دنیا والوں سے بدلہ لیں گے تو ختم ہو جائے گا، اللہ سے بدلہ لیں گے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب فانی سامان ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے لینا ہے۔ اللہ نے خزانے اپنے لیے نہیں بنائے، ہمارے لیے بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر۔ اپنے جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر یقین ہو۔ اللہ سے لیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے۔ تو اس لیے ساری دنیا میں جانا ہے، اللہ کے پیغام کو لے کر پھرنا ہے۔ آخر میں، نبیوں کے آخر میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پچھلی ترتیب کو بدل دیا۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نہیں بھیجا، اقوام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دنیا جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت اور نبی بنا کر بھیجا۔ دنیا کے 262 ملک ہیں تو آپ 262 ملکوں والوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کے نبی بن کر آئے۔ قیامت کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے نبی بنایا اور پوری انسانیت کے لیے نبی بنایا۔ تو اب عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، شروع سے اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس امت کو بھی آپ کی محنت میں شریک کرنا ہے، اس لیے آپ نے شروع ہی سے فرمایا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث فرمایا۔ پہلے دن سے یہی کام شروع کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 5 آدمیوں کو مسلمان کر کے لے آئے، دوسرے دن اور 5 آدمیوں کو مسلمان کر کے لے آئے۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ داعی بن کر جاتا تھا۔ تو فیل ابن عمرو دوسی یمن سے آئے، داعی بن کر چلے گئے۔ ان کی طبیعت میں سختی تھی تو کوئی بات نہیں مانتا تھا، واپس آئے، پھر کہا کہ اللہ کے رسول بد دعا کرو ان کے لیے۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس والوں کو ہدایت دے۔ اور پھر ان سے 2 باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ تیرے جیسی صلاحیتوں والے ان میں بہت ہیں، کیوں مرواتے ہو؟ دوسری بات یہ کہی کہ نرمی سے کام کرو، نرمی محبت اس سے کام کرو۔ اب وہ جا کر نرمی 80 خاندانوں کو ساتھ لے کر پھر مسلمان ہونے کے لیے آگے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھا جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں امت تک پہنچائیں۔ تو اس لیے جو بھی آتا تھا داعی بن کر جاتا تھا۔ حضرت سماد ایک اپنی قوم کے قاصد بن کر آئے اور آ کر آپ سے سوالات کیے، سیکھ کر واپس گئے، اور واپس جا کر ان کی قوم جمع ہو گئی، کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو پہلی بات انہوں نے یہ کہی بئست اللات والعزی، لات اور عزیٰ تباہ ہو جائیں۔ تو قوم نے کہا کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو جاؤ گے، بتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے، بس اپنی قوم کو لا کر مسلمان ہو گئے۔ تو ہر ایک داعی ہوتا تھا، ہر ایک داعی ہوتا تھا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ صحابہ کی 150 جماعتیں بنائیں مدینہ منورہ پہنچ کر، ان میں سے 25 سفروں میں آپ خود بھی تشریف لے گئے، 25 جماعتوں میں خود بھی گئے،
اور باقی جماعتوں کو جب بھیجتے تھے تو ان کو ضرور ہدایات دیتے تھے، واپسی پر ان سے کارگزاری سنتے تھے۔ مسجد نبوی میں آپ نے ممبر پر بیٹھ کر بھی کارگزاریاں سنی اور نیچے بیٹھ کر بھی سنی۔ مجمع کم ہوتا تھا تو نیچے بیٹھ جاتے تھے، مجمع زیادہ ہو تو ممبر پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ کارگزاری سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا حصہ ہے۔ یہ کارگزاری کوئی امتحان کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو سب پاس ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلے سب پاس ہیں۔ کارگزاری آپ کی محنت کا ایک حصہ ہے، اس لیے سنتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کرتے کرتے کام صحیح رخ پر آ جائے، کام صحیح رخ پر آ جائے، اس کے لیے کارگزاری ہوتی۔ تو کارگزاری اعمال کی کارگزاری سنانی، یہاں سے جب چلے جماعت بننے کے بعد کیا عمل کیا، وہاں راستے میں ٹرین میں کیسے دعوت دی، کیا عمل کیا، کیسے اکرام کیا، وہاں جب پہنچ گئے وہاں پہنچ کر کیا اعمال کیے، مسجد میں بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا عمل کیا، بستی میں داخل ہو گئے پہنچ گئے رات کو کیا اعمال کیے، دن کو کیا اعمال کیے، کن اعمال کی وجہ سے اللہ کی مدد آئی اور نقد جماعت نکل گئی۔ اعمال کی کارگزاری سنانی ہے۔ کھانا کیا کھایا اس کے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سے اچھا لوگوں کو طریقہ آتا ہے۔ کن سواریوں میں سفر کیا اس کے بتانے کی ضرورت نہیں، اعمال کیا کیے، سواری میں اعمال کیا کیے تھے، یا پیدل چلے تھے تو وہاں کیا اعمال کیے تھے، اعمال کی کارگزاری ہے۔ جو بھی بھائی کارگزاری سنانے کے لیے آئے تو وہ شروع میں اپنا تعارف کرا دے۔ شروع میں پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام سے پہلے ہم عادت بنا لیں، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کرنا ہے۔ شیطانوں کے لیے بسم اللہ بم کی طرح ہوتی ہے، وہ کوئی نقصان پھر نہیں پہنچا سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوں گے، شیطان اس گھر میں نہیں داخل ہوگا۔ بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ پھر شیطان ایک دروازے میں کھڑا ہو کے باقیوں کو بھی بلاتا ہے، کہتے ہیں آجو، اس گھر میں لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہاں شیطانوں کے لیے بہت جگہ ہے۔ پھر کھانے سے پہلے نہ پڑھیں تو پھر اعلان کرتا ہے یہاں کھانا بھی خوب ہے ہمارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک نوجوان آیا، اس نے آ کر لقمہ اٹھایا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صحابہ کو فرمایا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس آدمی کا ہاتھ ہے۔ کہا نہیں، دو ہاتھ ہیں، ایک اس کا ہے ایک شیطان کا ہے۔ اس نے بغیر بسم اللہ کے لقمہ اٹھایا، باقی سب کا نے بسم اللہ پڑھی تھی، اس نے نہیں پڑھی۔ مجھے نظر آتا، آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح دوسرے موقع پہ بھی پیش آیا، تو بسم اللہ پڑھ کے کریں گے تو شیطان شریک نہیں ہو سکتا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ۔ غسل خانے میں جاتے ہوئے آدمی کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہر وقت فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم سوتے ہیں اٹھتے ہیں، کوئی چوہا کان کو تر کے نہیں لے جاتا، فرشتے حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن جب آدمی غسل خانے میں جاتا ہے تو شیاطین، اور اس وقت فرشتے الگ ہو جاتے ہیں، پھر اس وقت عورتوں کو بچوں کو شیاطین تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے دعا بتائی کہ غسل خانے میں جاؤ، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ دعا پڑھ لو، کوئی چیز شیطان کو پھر نظر ہی نہیں آتا، انسان نظر نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ پڑھ کے جاؤ، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی دعاؤں کا۔ تو بسم اللہ سال میں ایک رات، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ آسمانوں سے مصیبتیں اور وبائیں نازل ہوتی ہیں، جو برتن کھلا ہوگا اس کے اندر چلی جائے گی۔ اس لیے برتنوں کو رات ڈھک کر سویا کرو، ڈھک کر سویا کرو، بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دو تو سارے شیطان مل کر بھی اس کو نہیں کھول سکتے۔ بسم اللہ، تو ہر کام بسم اللہ، کارگزاری سنانے سے پہلے بھی بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے، اور پھر اپنا تعارف کرا دے کہ ہماری کراچی کی جماعت ہے، ہماری راولہ کوٹ تشکیل ہوئی تھی یا کہاں تشکیل تھی، چکوال میں تھی، وہاں پر اتنی مسجدوں میں کام کیا، اتنی جماعتیں نقد نکلی، مسجد وار کام کے اعتبار سے اتنی ترقی ہوئی۔ پہلے 5 مسجدوں میں 5 اعمال تھے، اب 10 مسجدوں میں شروع ہو گئے۔ کیا کیا ہوا؟ نقد جماعت کتنی نکلی، مسجد وار کام کے اعتبار سے کتنی ترقی ہوئی، اس طرح کارگزاری سنانی۔ اور کسی کا عیب نہیں بتانا چاہیے، خوبیاں بتانی چاہیے۔
خوبیاں، صفات، وہاں کے لوگ اتنے اچھے تھے، ان میں یہ صفات تھی، یہ صفات تھی، ان کی صفات بتانا، عیبوں کو نہیں دیکھنا۔ لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں لوگوں کے عیب دیکھنے سے روک دیں وہ عیب جو خود تیرے اندر ہیں، جو عیب تمہارے اندر ہیں وہ تمہیں لوگوں کے عیب دیکھنے سے روک دیں۔ دو آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ایک آنکھ دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے اور ایک آنکھ اپنے عیبوں کو دیکھنے کے لیے۔ میری تو ابھی تک نماز ٹھیک نہیں ہوئی، میری تو ابھی تک دعا ٹھیک نہیں ہوئی، میری تو ابھی تک تسبیحات میں دھیان نہیں جمتا۔ اتہموا انفسکم وظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے اوپر بدگمانی کرو، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اچھا گمان رکھیں گے تو قیامت کے دن پکڑ نہیں ہوگی، پوچھ نہیں ہوگی، اور بدگمانی کریں گے تو جواب دینا پڑے گا کیوں کیا تھا۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اچھا گمان، یہ تو ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ اور جو دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے اس میں خوبیاں جمع ہوں گی، جو عیبوں کو دیکھے گا اس میں عیب جمع ہوں گے۔ اور کسی کا گناہ بتانا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دو نقصان ہیں، ایک تو گناہ بتانے سے پھیلتا ہے، عیب کے بتانے سے عیب پھیلے گا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اخبار نہ پڑھو، اس لیے کہ اخباروں والے مسلمانوں کے عیب بتاتے ہیں، بڑھا چڑھا کے وہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بتانے ہی نہیں چاہیے، بتائیں گے نہیں تو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ عیب کو نہیں بتائیں گے، اللہ اس عیب کو ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے خوبیاں بتانا، کسی کی کوئی کمی بیشی ہو تو وہ یہاں بتانے کی بجائے علیحدگی میں بتا دیتا کہ اس کے بارے میں مشورہ ہو کچھ، تو اس لیے جو ہے وہ ہم خوبیاں بتانا، اور کتنی جماعتیں نقد نکلی، کیا ہوا، کیا محنت کی، دن کو کیا عمل کیے، رات کو کیا عمل کیے، اعمال کی کارگزاری سنانا۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا عمل کیا، وہاں پہنچ کر کیا عمل کیے، اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب جو جماعتیں کام کر کے واپس آئی ہیں، کوئی بیرون سے کوئی جماعت آئی ہو، کوئی اندرون ملک کی کوئی جماعت ہو، اسی طرح مہمانوں کی کوئی جماعت کام کر کے آئی ہو، عرب مہمان ہیں، کوئی دوسرے ہیں، ان کے بھی ترجمان سمیت وہ کارگزاری سنانے کے لیے آیا کریں۔ جی، جو جماعتیں کام کر کے آئی ہیں ان کے ساتھی آگے آ جائیں۔ اور کوئی جماعت نہیں آئی جی آج، اور کوئی جماعت نہیں، کوئی اور جماعت بھی کام کر کے آئی ہو تو ان کے ایک ساتھی بھی کارگزاری سنانے کے لیے یہاں تشریف لے آئیں۔ ٹھیک، شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت ٹنڈولہ یار سے جبوتی یمن کے لیے 1 سال کے لیے اللہ کے فضل سے ستمبر کے مشورے سے تیار ہوئی۔ 1 سال لگا کر آئے ہیں بیرون ملک میں، جبوتی اور یمن میں، وہاں ماشاءاللہ انہوں نے 1 سال کام کیا، اس کی کارگزاری سنا رہے ہیں۔ جی، اللہ کے فضل سے 15 نومبر کو جبوتی میں پہنچ کے 2 دن مرکز میں رہ کر، یہاں سے جب آپ چلے تھے، شروع کریں نا، یہاں سے جب آپ چلے تھے تو کیا نیت کی تھی، کیا جذبہ تھا، کیا دعائیں پڑھی تھی، کیا اعمال کیے تھے؟ اللہ کے فضل سے ہم یہاں سے چلے، اپنی نیتیں ہم نے ماشاءاللہ ہدایات سن کر تازی کی کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں، اس کام کو لے کر چلنا ہے، یکسوئی سے فکر کرتے ہوئے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کی ہدایت کی فکر کرنی ہے، اور جہاں جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں کے لوگوں کو پیار محبت سے لینا ہے، اکرام کرنا ہے، اور جو ہدایت مرکز سے ملی ہے کہ نقد اللہ کے راستے میں نکالنا، ان پر محنت کرنا، مقامی کام کی کوشش کرنا، اور ہر ایک اس کام کو اپنا مقصد بنا لے کہ یہی میرا کام ہے، اسی کے لیے چلنا، اسی کے لیے لگنا، اسی کے لیے صلاحیتیں لگانا، یہ نیتیں ہم نے کی۔ پھر ہر مسجد سے اللہ کے راستے میں نکلے جماعتیں، اور ہر مسجد کے اندر مسجد نبوی والے اعمال زندہ ہو جائیں، 5 اعمال کی محنت ہو جائے، ہر ایک گھر سے ایک آدمی تو کم از کم اللہ کے راستے میں نکل جائے،
خوب ماشاءاللہ یہ باتیں ہوتی رہی، ترغیب ایک دوسرے کو دیتے رہے، موقع کے اعتبار سے دعاؤں کا اہتمام، سفر کی دعا، سواری کی دعا پڑھتے ہوئے الحمدللہ یہاں سے ہم سیالکوٹ پہنچے، وہاں سے ہماری روانگی تھی۔ پھر اللہ کے فضل سے اعمال کرتے ہوئے، اور جو مجمع ایئرپورٹ کا تھا اس مجمع سے بھی بڑے پیار سے، محبت سے، حکمت سے، تاکہ یہ بھی کام میں جڑ جائے۔ ہمارا تو ہر وقت جیسے مولانا صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ صرف مقام پر پہنچنا اور ان کو دعوت دینا نہیں ہے، بلکہ ہم جس جگہ پر ہیں ہم داعی ہیں، اور دعوت کی تو قضا ہے ہی نہیں، یہ موقع ملا ہے پھر پتہ نہیں ملے نہ ملے، تو ایئرپورٹوں پر بھی خوب حکمت بصیرت سے، پیار سے، محبت سے ان کو بھی تھوڑا سا تعارف مختصر سا کرانا، اس اعتبار سے ہم چلتے رہے۔ پھر اللہ کے فضل سے دبئی ایئرپورٹ پر ہمارا تھوڑا سا تقریباً 8 سے 10 گھنٹے وہاں پر رہنا تھا، اس میں بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے 2 کی جوڑی بنا کر دیکھا، جو پاکستان والے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں ان سے خوب بات کرنا، ماشاءاللہ آپ بھی سفر پہ جا رہے ہیں تو کچھ کوشش کر لیں کبھی موقع مل جائے، بڑے پیار سے بات کو لیتے تھے، ایئرپورٹوں پہ 10 گھنٹے 8 گھنٹے ان سے بھی بات ماشاءاللہ ہوتی رہی۔ پھر اللہ کے فضل سے ہم جبوتی پہنچے، وہ لوگ استقبال کے لیے آئے، مرکز پہنچے، پھر مرکز میں انہوں نے جب سال میرون کی جماعت اور 2 مہینے یہاں، اس کے بعد یمن جانا ہے، تو انہوں نے ہمیں 23 مسجدیں دے دی، چونکہ ہر مسجد سے دوسری مسجد پیدل سفر تھا، تو پھر ہم نے اللہ کے فضل سے پھر مسجد سے مرکز سے نکلتے ہوئے نیتوں کی تجدید کی کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہم پھر اپنی نیتوں کو تازہ کر لیں کہ ہم ہر مسجد سے اللہ کے راستے میں نقد جماعتیں نکالیں گے، اور ہر مسجد کے اطراف والے 100% نمازی، 100% دین والے، 100% اسلام والے بن جائیں، یہ نیت کر کے ہم ماشاءاللہ، اور اپنی اصلاح کے لیے ہم چوکنا رہیں کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہیں، ہمارا ہر لمحہ ہمیں اللہ کا قرب ملتا رہے، اللہ سے جڑتے رہیں، اور اس کام کے اندر احساس پیدا ہو کہ ساری انسانیت تک پہنچنا ہے تو اس کی محنت کرنا۔ تو ایسے کرتے ہوئے الحمدللہ 23 مسجدوں میں ہم اس ترتیب سے چلے۔ ان کی ترتیب تھی سے روزے کے اعتبار سے جمعرات کی، لیکن ہم نے ان کے سامنے عاجزانہ درخواست رکھی، ہم نے کہا بھائی نگد جماعتیں سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے بڑے یہ فرماتے شام میں جماعت بنے، ہدایت دی جائے، ان کو روانہ کیا جائے۔ اللہ کے فضل سے 23 مسجدوں سے 23 جماعتیں سے روزے کی نگد نکلی، 6 جماعتیں چلی 4 مہینے کی نکلی، 30 آدمی پاکستان کے لیے روانہ ہوئے جنہوں نے وقت پورا کر کے پھر واپس گئے، اور ماشاءاللہ 5 اعمال کے اعتبار سے جبوتی میں بہت اچھا کام ہے۔ تو 23 مسجدوں میں 5 اعمال تقریباً مساجد میں ماشاءاللہ موجود تھے، 60 آدمی 70 آدمی اسی مسجد کے روزانہ 2.5 گھنٹے کے لیے، کہیں 40 آدمی 2.5 گھنٹے دیتے تھے، اور مسجد کے 4 حصے انہوں نے کیے ہوئے تھے، 20 آدمی اس طرف، 20 آدمی اس طرف، 20 آدمی اس طرف، اس طرح وہ محنت کر کے مسجد میں لوگوں کو لاتے، اور جو نمازی نہیں اس کی فکر کرتے، جو کام میں اگر تھوڑی سی سستی کر رہا ہے اس کو پیار محبت سے لے کر آنا، اور کسی تقاضا ہے مسجد سے پورا کرنا ہے 4 مہینے کا چلے کا، تو اس اعتبار سے ماشاءاللہ محنت کرتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ عشاء کے بعد ان کا مشورہ ہوتا تھا، مشورے میں کبھی 60 ساتھی، کبھی 70 ساتھی، کبھی 80 ساتھی، ایک مسجد میں 102 ساتھی بھی ہم نے دیکھے، اور اسپیکر پر ان کا مشورہ ہوتا تھا آپس میں بیٹھ کر، چونکہ آواز نہیں پہنچتی تھی، اس اعتبار سے جبوتی کے اندر اللہ کے فضل سے ہمارا وقت لگا۔ پھر یہاں سے ہمارا سفر انہی اعمال کے ساتھ ساتھ کہ یہ کام ہمارا مقصود مطلوب ہے، اسی کے لیے ہم نکلے ہیں، اسی فکر میں چلنا ہے، جہاں جہاں ہمارے سفر میں راستے میں دعائیں کرتے ہوئے دعوت دیتے ہوئے ہم یمن پہنچ جائیں۔ اللہ کے فضل سے ویزا ملا، یمن پہنچے۔ یمن میں ایک علاقہ ہے حضرموت، تو حضرموت میں ماشاءاللہ ہم نے 6 مہینے مسجد وار کام کیا، چونکہ پیدل سفر تھا، ایک مسجد سے دوسری مسجد، 87 مساجد میں یمن میں حضرموت کے اندر ماشاءاللہ سیہون سے ہم نے کام شروع کیا، اور ماشاءاللہ 87 مساجد کی کارگزاری کہ وہاں سے 70 آدمی
اللہ کے فضل سے پاکستان کے لیے تیار ہوئے، جس میں سے 10 آدمی ہمارے سامنے روانہ ہوئے، یہاں وقت پورا کر کے واپس گئے، اور 60 آدمیوں میں سے تقریباً 16 آدمی اگلی جمعرات کو ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، جن کے ویزے ہو گئے۔ جبوتی والوں کے ویزے پاکستان کے اعتبار سے 2 گھنٹے میں مل جاتے ہیں، یمن کے ویزا 2 مہینے میں 45 دن لگتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے ماشاءاللہ محنت ہوئی۔ اللہ کے فضل سے 70 آدمی پاکستان کے لیے تیار ہوئے، وہاں سے 6 جماعتیں 4 مہینے چلے کی تیار ہوئی، 21 جماعتیں سیروزے کے لیے تیار ہوئی، اور ماشاءاللہ یمن میں یعنی ایک دینی ماحول ہے اور دینی ماشاءاللہ فضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور مقامی کام کے اعتبار سے ان 87 مساجد میں جزوی کام تھے، 8 سے 10 مسجد ایسی تھی جس میں کچھ 5 اعمال کی یعنی ایک صورت تھی، تو جہاں جہاں کام کی کچھ کمی ہوتی تھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہمت کر کے ان کو ہر عمل پہ کھڑا کرنے کے لیے مشورے کے اعتبار سے، تعلیم کے حلقے کے اعتبار سے، 2.5 گھنٹے کے اعتبار سے اور مہینے کے سے روزے کے اعتبار سے، دونوں گشتوں کے اعتبار سے محنت کرتے تھے۔ وصولیوں کے اعتبار سے ماشاءاللہ مسجد وار ہماری کوشش ہوتی تھی کہ اس مسجد سے کوئی نہ تو کوئی اللہ کے راستے میں نقد نکل جائے، پھر مقامی اگر کہیں قریب میں گشت کے لیے لے کر جاتے تھے بھئی یہاں یہ ساتھی ہے تو ساتھی سے اگر ملنے بات ہو جائے، تو مولانا عبید اللہ خورشید صاحب کے 30 سال پہلے وہاں سفر ہوا تھا، تو وہاں پتہ پڑا ایک ساتھی ہے جنہیں سے 30 سال پہلے 4 مہینے لگائے تھے، اس کے بعد 1 دن بھی نہیں لگا، تو مولانا کے ساتھ شفقت فرما کر مولانا ان کو وصول کیا تھا ماشاءاللہ۔ پھر ہمارے ساتھی گئے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں 30 سال پہلے 4 مہینے لگائے، اس کے بعد 1 دن بھی نہیں لگا، پھر بڑے پیار سے محبت سے لیا ماشاءاللہ، وہ 2 دن کے لیے تیار ہوئے۔ پھر ہم نے حضرات سے اجازت کرنے کا ان کو اگر 2 دن ہمارے ساتھ چھوڑ دو، تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں پاکستان کی ترتیب بناتا ہوں۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ کتنے دن میں ترتیب بنا لیں گے؟ بولے مجھے 10 دن دے دو۔ ٹھیک ہے، 10 دن کے بعد ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ آئیے، ہمارے پاس کھانا بھی کھائیے اور میرا پاسپورٹ بھی لے جائیے، ویزے کے پیسے بھی لے جائیے۔ تو چونکہ علاقہ دور تھا، مقامیوں سے بات کی گئے، جمعے کا دن تھا ماشاءاللہ، ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے اکرام بھی کیا اور ماشاءاللہ پاسپورٹ بھی دیا، ویزے کے پیسے بھی دیے، اور ایک چھوٹا سا صندوق بنایا، پاپڑ بیچتا ہے۔ بولے مولوی صاحب میں نے آج 50 ریال اس میں ڈالنے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ سے، اب روزانہ میں تھوڑے تھوڑے پیسے تیار کروں گا، 45 دن میں میرا ویزا آ جائے گا تو میں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے پاکستان آؤں گا۔ اللہ کا کرنے ایسا ہوا، ان کا بھی ویزا آ گیا، وہ بھی اگلی جمعرات کو ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ساتھی اور تھا جو 2 عصاؤں پر چلنے والا، لیکن ماشاءاللہ کام میں خوب آگے تھے، ان سے بھی ہم نے بات کی پاکستان کے اعتبار سے، تو سوچتے رہے، لیکن پھر ہمت کر کے انہوں نے اپنا پاسپورٹ دیا۔ 60,000 یمنی لگتے ہیں، اور 60,000 یمنی بھی دیے۔ بعد میں پتہ پڑا کہ بھئی یہ تو ماشاءاللہ محنت تو بہت کر رہے ہیں، لیکن بڑی امتحان سے چل رہے ہیں، ان کے بیٹے ہیں 20 سال کے، وہ بھی صاحب فراش ہیں۔ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ہم حیران رہ گئے، انہوں نے کارگزاری سنائی کہ دن کو ان کے والدین کی خدمت کرتی ہے، وہ صاحب فراش ہے، بیٹا 20 سال کا ہے، اور رات کو میں ان کی خدمت کرتا ہوں، حالانکہ میں بھی معذور ہوں لیکن میں ان کی خدمت کی ترتیب بناتا ہوں۔ تو ہم نے دل میں سوچا یہ کیسے نکلیں گے؟ اکثر مول صاحب فرمایا کرتے ہیں نا کہ عرب گرتے گرتے وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہم چڑھتے چڑھتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ دنوں میں ہم نے سنا وہ پاکستان پہنچ کر اپنا وقت پورا کیا یہاں، اور پھر واپسی پہنچے یمن۔ 6 ساتھی تھے، تو ہم نے آپس میں سوچا ہماری نصرت کے لیے کون پہلے آئے گا؟ تو ہم سوچتے رہے، ہم نے کہا ہو سکتا ہے یہی سعید آئے گا، تو دیکھا ماشاءاللہ تیسرے دن سعید وہی معذور ماشاءاللہ ہماری نصرت پہ آیا۔ پھر ہمیں پوری پاکستان کی کارگزاری سنائی، جو ہماری جماعت کے پاس موبائل کسی کے پاس نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، بس اتنی معلومات وہاں ہو جاتی تھی فلاں چلا گیا فلاں چلا گیا۔ اس اعتبار سے ان کے ماشاءاللہ خروج کی ترتیب تھی۔ ہماری جماعت کی نوعیت اللہ کے فضل سے صبح فجر سے پہلے اعمال کر لیتی تھی، اور فجر کے بعد ہمارے 6 نمبر کے بعد مشورہ، اس کے بعد گشتوں کی ترتیب بنتی تھی،
اور گشتوں کے بعد ماشاءاللہ پھر اپنی تعلیم، تھوڑی دیر آرام، ظہر کے بعد آرام کی وہاں ترتیب ہوتی تھی چونکہ 12:30 بجے نماز کا وقت ہوتا تھا، عصر کے بعد ماشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی تھی اور عشاء تک یہ اعمال میں ہم لگے ہوتے تھے۔ پھر مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک بات فرماتے تھے کہ جو سال کے لیے جماعتیں جاتی ہیں وہ صرف 10 صورتوں پر اکتفا نہ کریں، وہ کوشش کریں اپنے ساتھیوں کو تھوڑا سا قرآن میں بھی آگے بڑھائیں۔ تو ہم روزانہ دعوت کی ترتیب کبھی 25 آدمی، کبھی 27 آدمی، کبھی 20 آدمی کوشش کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھیوں کے 5 ساتھیوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، کسی کی 8 صورتیں تھی، کسی کی 10 صورتیں تھی۔ ہماری جماعت میں ماشاءاللہ 2 عالم تھے، انہوں نے محنت کی تو ان 5 کے 5 ساتھیوں نے اللہ کے فضل سے 30 سپارے پورے کیے۔ یہ ہماری مختصر سی کارگزاری تھی جو ماشاءاللہ یمن اور جبوتی کے اعتبار سے تھی۔ تو باقی ساتھی بھی عربی میں دعوت دینا سیکھ لیا تھا انہوں نے؟ اللہ کا بڑا احسان کہ آپ حضرات کی جو یہاں ہدایت چلتی تھی تو اس کی بڑی برکت یہ تھی، ہم نے یہیں سے سب نے 6 نمبر یاد کر لیے تھے، تو 6 نمبر کو وہاں دہرانا اور ماشاءاللہ پھر تقریباً 50 الفاظ ہم نے عربی میں سب کو یاد کرا دیے تھے، وہ اللہ خالق، وہ اللہ مالک وغیرہ وغیرہ، 5 آسمان کے، 5 زمین کے، 4 جبریل کے، 4 اس طرح یہ دعوت سب کے سب عربی میں دیتے تھے ماشاءاللہ۔ اور تہجد میں ساری جماعت اٹھتی تھی؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، سب کا اہتمام بغیر کسی بلائے ہوئے خود بخود اٹھتے تھے اور پھر ماشاءاللہ سارے تسبیحات اور سارے اعمال، موقع ملتا تھا تو ماشاءاللہ سیکھنا سکھانا بھی تھوڑا بہت اس وقت ہو جاتا تھا۔ جماعت کا آپس میں جوڑ تھا؟ اللہ کا بڑا احسان، خیر و عافیت سے، محبت کے ساتھ، یکسوئی کی برکت تھی کہ آپس میں جوڑ تھا۔ وہاں کے علماء کے پاس بھی حاضری دی؟ ہاں، اللہ کا بڑا احسان، وہاں ترین ایک علاقہ ہے، اس کے اندر دار مصطفیٰ ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں 5000 طلباء ہیں اور باقی مدارس بھی ہیں، آسٹریلیا، امریکہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، ان کے۔ تو چونکہ وہ عالم جسے ہمارے یہاں علماء بڑے ہوتے ہیں ان کے نام معروف ہوتے ہیں، تو سالم کا نام معروف تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ گزر رہے تھے، ہمیں کسی نے بتا دیا ہماری مسجد کے پاس ہیں، ہماری پوری جماعت سالم کی زیارت کرنے گئی تو سالم نے بتایا میرے والد صاحب حیات الصحابہ جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے تھے تو اس میں میرے والد صاحب وہاں تھے اور انہوں کو حیات الصحابہ میں کچھ الفاظ وہ لینا دینا وہ ساری باتیں یہ کیجیے۔ تو ہمیں بتایا کہ آپ ہمارے پاس کب آئیں گے ترین؟ ہم نے کہا جب مشورے والے طے فرما دیں۔ بولا اگر آئے تو ایک وقت کا کھانا کھا لینا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جو مشورے والے۔ بولا کب، اندازہ کیا ہے؟ ہم نے کہا چھوٹی عید تک ہو سکتا ہے ہمارا رخ اس طرف آ جائے۔ چھوٹی عید جب گزری عید الفطر تو اسی عالم کا پیغام آیا کہ آپ ہماری دعوت پہ آئے نہیں۔ پھر ہمارے بڑوں نے جب سوچا تو بڑی عید کو ماشاءاللہ ہماری تشکیل 14 دن کی وہاں ہوئی۔ پھر ہم گئے اس عالم سے ملے، اس طرح طلباء فجر کے بعد تھے تو اس عالم نے کہا کل آپ ہمارے پاس آ جائیں جماعت ہم تو 150 طلباء اور دوسرے ساتھی تو ان میں انہوں نے بات کرنے کا موقع دیا، ساتھیوں کو بات کی، کھانا کھایا، پھر مکتب میں لے کر گئے۔ مکتب میں لے کر گئے تو ایک کتاب چھوٹی سی ہدیہ اور تسبیح دی۔ بولا الان شبیتم، ابھی تو آپ لوگ سیر ہو گئے۔ ہم نے، ہمارے ایک ساتھی نے کہا ما شبینا، ہم نہیں سیر ہوئے۔ میں کیسے سیر نہیں ہوئے؟ حیاک اللہ، ہم نے آپ کو کھانا بھی کھلایا، اکرام بھی کیا۔ ہم نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے علماء ہیں اور اجتماع آ رہا ہے، اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک عالم ہمیں مل جائے گا نحن نشفع، ہم سیر ہو جائیں گے۔ تو اسے فوراً کہا میرے بیٹوں میں جو میرے بعد نائب محتمم اس مدرسے کا سید حامد محمود، آپ اسے یہ رائے کی اجتماع کے لیے لے کر چلے جائیں۔ ماشاءاللہ پھر انہوں نے ان کی اجازت دی۔ ان کے ساتھ اللہ نے 3 علماء اور کر دیے جو کہ رائے کی اجتماع کے لیے انہوں نے پاسپورٹ جمع کرائے، ساری ترتیب بنائی، ابھی اجتماع پہ تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی دیگر مدارس تھے ان میں ملاقاتیں ہوئی۔ کچھ علماء ایسے تھے ماشاءاللہ جو عدن میں، جب ہم آئے عدن میں ہماری تشکیل ہوئی، 6 دن کی تشکیل تھی تو مغرب کے بعد ہمارا بیان ہوتا تھا ساتھیوں کا، عشاء کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے تھے
سبحان اللہ، دعوت کے فضائل، دعوت کے بول، پورا مجمع روتا تھا کہ یہ لوگ کیسے نکل کر آ رہے ہیں، حالانکہ پورے یمن میں اس وقت ایک ہی جماعت تھی بس پاکستان کی، باقی کوئی جماعت نہیں تھی۔ ادھر بیان کیا، بیان کے بعد ہم تھوڑی سی کارگزاری ان کے سامنے رکھتے تھے کہ برائے ان کا یہ ماحول ہے، یہ ماحول ہے، یہ ماحول ہے۔ ان دونوں علماء نے بھی پاسپورٹ دیے، ترتیب بنائی۔ اب ماشاءاللہ وہ علماء اور وہ علماء 9 عالم ہیں جو کہ ماشاءاللہ اجتماع کے اعتبار سے آ رہے ہیں۔ ان کا ہمیں موقع ملا تو ہم سال بھی لگائیں گے۔ ابھی ہماری چھٹی صرف 20 دن کی ہم نے لی ہے، تو ایسے علماء سے بھی ملاقاتیں ہوئی، طلباء سے بھی ملاقاتیں ہوئی ماشاءاللہ۔ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں کوئی یونیورسٹی کے، کالج کے، اسکول کے نوجوان، وہ بھی ملے آپ کو وہاں پر؟ ان پہ بھی کوئی محنت ہوئی؟ ہاں، اسکول کے کچھ طلباء ملے، زیادہ نہ مل سکے ہمیں، کچھ ماحول ایسا تھا کہ ہماری ملاقات کم ہوئی ان سے۔ اچھا، اور کوئی خواص سے بھی ملاقاتیں ہوئی؟ ہاں، اللہ کا شکر، جب ہم عدن پہنچے چونکہ ویزے نہیں ہو رہے تھے تو ویزوں کا بڑا ماحول تھا، تو ہم نے پھر حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ اجازت دیں، یہ جتنے بھی وزیر ہیں اوقاف میں، اگر ان سے ملاقاتیں ہو جائیں تو ماشاءاللہ جب جانا ہوا، چونکہ اب تھوڑا سا علاقہ امن میں ہو گیا ہے، تو ان وزیروں کے ساتھ جب بیٹھنا ہوا جماعت والوں کا، تو انہوں نے پوچھا تمہارے یعنی موضوع کیا ہے؟ تو ہم نے 6 نمبر رکھے۔ ہم نے کہا یہ 6 نمبر ہماری بات ہے، 6 نمبر کے لیے ہم ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنا، اور نکل کر ہم 6 نمبر میں باتیں کرتے ہیں، سارے انسان کو اللہ کا پیغام پہنچانا۔ تو ماشاءاللہ وہ 6 تھے، 6 کے 6 بڑے فکر مند ہوئے۔ پھر انہوں نے ہمیں پورا ورقہ بنا کے دیا کہ اس ورقے کے اعتبار سے آپ اپنا وہ ویزے کی درخواست بھیجو، ہم آپ کو ویزا دیں گے۔ اس کے بعد پھر مقامیوں نے کہا ہمارے یہاں ایک نائب وزیر ہیں، تھوڑا متوجہ ہے، اگر آپ لوگ انہیں کھانے کی دعوت دے دیں۔ ہم نے کہا بہت اچھا، اور کھانا بھی ہم خود بنائیں گے۔ ہم نے کھانا بنایا، وہ ماشاءاللہ تشریف لے کر آئے، کھانا کھایا۔ تو باقی 2 دن ہمارے رہ گئے تھے، تو انہوں نے یعنی وہ عرب لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ تو کسی کا تھوڑا سا اکرام ہوتا ہے تو اس میں وہ سب چیزیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کا کیا اکرام کروں؟ ہم نے کہا اگر آپ پاکستان 4 مہینے لگا لیں۔ تو انہوں نے کہا میرا پاسپورٹ جو ہے وہ حکومتی ہے، جس کو کہتے ہیں جب ویزا لگ جائے تو میں انشاءاللہ 15 سے 20 دن میں 4 مہینے کے لیے آؤں گا، اور میں ایئرپورٹ پہ آپ لوگوں کا استقبال کروں گا۔ ہم ایئرپورٹ پہ گئے، ماشاءاللہ وہ موجود تھے، انہوں نے استقبال کے ساتھ ہمیں روانہ کیا۔ اس طرح ماشاءاللہ ہر طبقے میں ہماری کوشش تھی، جہاں جہاں میں بڑے حضرات تھوڑے اشارت دیتے تھے تو ان سے خوب ملاقاتیں ہوتی تھی اللہ کے فضل سے۔ ایک جگہ پہ ہماری جماعت والے 2 ساتھی، ایک ساتھی دروازے پہ کھڑے ہوئے، جو آتا تھا استقبال مرحبا مرحبا مرحبا، کسی کے پاس عطر ہوتا تھا عطر لگا لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ اس طرح کیا تو وہاں کے جو علاقے کے رئیس تھے انہوں نے کہا کہ کل کھانا ہمارے پاس ہے، تو جو مقامی صدیوں کا ان کا کھانا قبول کرو۔ قبول کیا، گئے ان کے گھر میں، تو انہوں نے اپنے طور پہ دعوت کی جیسے عرب لوگوں کا مزاج ہے۔ اس دعوت کے بعد ہمیں بتایا کہ میں نے کیوں دعوت کی، آپ لوگوں نے پوچھا نہیں؟ میں نے کہا ہماری کیا ضرورت ہے آپ سے پوچھیں۔ میں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھی کھڑے تھے نا، انہوں نے عطر لگایا۔ میں نے کہا یہ مہمان ہیں، یہ ہمارا اکرام کر رہے ہیں، ہم ان کے اکرام نہیں کریں۔ تو آپ نے تو عطر لگایا اور ہم نے پورا بکرا ذبح کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسے لوگ ماشاءاللہ بات کو فوراً لینے والے، اور ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں اسی طریقے سے پردہ بھی بہت اعلیٰ ماشاءاللہ چاروں طرف سے ماحول بنا رہا تھا۔ وہاں نمازی کتنے فیصد تھے؟ اللہ کا شکر، جبوتی میں تقریباً 95 سے 97 99% اور ماشاءاللہ یمن میں بھی یہی ماحول تھا۔ کہا یہ جا سکتا ہے کہ یمن میں تھوڑا زیادہ ماحول ماشاءاللہ، اور یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہے تو 1-1.5 گھنٹہ پہلے آ جاتے تھے۔ اگر صبح 5:30 بجے فجر کی نماز 3:15 بجے نوجوان طبقہ وہ مسجد میں آنا شروع ہو جاتا تھا، 3:15 بجے 3:30 بجے، اور جمعے کے دن سبحان اللہ 9 بجے 9:30 بجے مجمع آ جاتا تھا۔ ان کے نزدیک یہ عیب ہے کہ اذان کے بعد کوئی آئے۔ ماشاءاللہ مجمع بھرا ہوتا تھا مسجد میں، اور یوں ہوتا تھا بس 10 بجے دروازہ کھولے، باہر جیسے کوئی باہر رش ہوتی ہے کسی کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، ایسے وہ دروازے پہ انتظار میں ہوتے ہیں، بس دروازہ کھلے ہم مسجد کے اندر جائیں۔ یہ ان کی نمازوں کا ماحول تھا۔
جمعے کے دن جلدی سے مسجد میں آنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جمعے کے دن جلدی آؤ، تو 9-10 بجے ہی آ جاتے ہیں۔ جماعت والے جمعے کے دن صبح آرام نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے سے آ جاتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے۔ جمعہ 1:30 بجے ہوگا اور مسجد پہلے سے بھر گئی، 9 بجے بھر گئی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بھی اللہ کرے ایسا ماحول بنے، آمین۔ اور مسجدوں میں بھی وہ پہلے سے آتے تھے، اچھا قرآن بھی اچھا پڑھتے تھے، عورتوں میں پردہ بھی تھا۔ ماشاءاللہ قرآن بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ رونا دھونا بھی ہوتا تھا قرآن پڑھتے ہوئے ان لوگوں کا۔ پردے کے اعتبار سے ماشاءاللہ مکمل پردہ تھا۔ ایک دفعہ مسجد سے نکلے تو ایک بڑھیا عورت 2 عصا لیے ہوئے، ہم نے ساتھیوں کو مقامیوں کو کہا کہ تھوڑا صبر کر لیں، گزر جائے۔ جب وہ گزری تو مقامیوں نے کہا ہے، ایک مقامی نے ہماری چاچی ہے، اس کی عمر 120 سال ہے، اب تک پردے میں نکلتی ہے۔ 120 سال کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا یہ اپنی زمین پہ جاتی ہے، پیاز اور ٹماٹر لے کر آتی ہے، اپنا کھانا پکاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ مجھے آخری وقت تک کسی کا محتاج نہ کرا، اور اس حالت میں پردے میں ہے۔ ان کا پردہ بھی اعلیٰ تھا ماشاءاللہ۔ یمن والے چاہ رہے تھے، اب تو ماشاءاللہ ویزے آسان ہو گئے کہ حضرات سے اگر نیت کرا لیں کہ بھائی ماشاءاللہ ساری دنیا میں جانا ہے، انشاءاللہ اگر یمن کی بھی نیت کر لیں تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی یمن میں ساری دنیا میں جانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یمن والے بہت انتظار میں ہیں۔ ہاں جی، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الایمان و یمان والحکمت و یمانیہ، حضور نے فرمایا تھا کہ ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہوتا ہے، مضبوط ایمان والے، تو اس لیے وہاں اب ویزا آسان ہو گیا ہے، تو وہاں جانا چاہیے جماعتوں کو۔ 100% پردہ، 100% نمازی، 100%، تو ساری چیزیں وہاں جا کر دیکھنا، وہاں پر جی کیسے نمازوں کا اہتمام ہے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اندرون سال کی جماعت فیصلہ آباد سے الحمدللہ ذمہ دار بھائی عبدالقیوم صاحب، ہماری پہلے فیصلہ آباد سے جب ہم 20 ستمبر کو 2025 کو روانہ ہوئے تو الحمدللہ رائیونڈ میں آنا ہوا۔ وہ پہلے والی جماعت جو تھی وہ بیرون ملک سال لگا کر آئی، اور انہوں نے اندرون ملک میں سال لگایا۔ اندرون ملک کی سال کی ایک تشکیل 9 مہینے لمبی ہوتی، اور وہ لمبی تشکیل یہ گزار کر آئے ماشاءاللہ۔ اور وہ بیرون سال والے تھے یا اندرون سال والے ہیں ماشاءاللہ، اس کی کارگزاری سنائیں گے۔ جی ہماری الحمدللہ فیصلہ آباد سے آنا ہوا تو مرکز میں آنا ہوا، تو ہماری پہلے ہی تشکیل ساہیوال میں ہوئی، الحمدللہ ادھر بھی ساتھیوں نے مل کے کام کیا۔ پھر ہماری دوسری تشکیل ہوئی ملتان، پھر تیسری ہوئی شیخو پورہ، پھر آخری تشکیل ہوئی سندر، یہ لاہور کے پاس یہ سندر ہے، الحمدللہ ادھر ہماری تشکیل ہوئی۔ پھر ہمیں بڑا رخ مل گیا الحمدللہ۔ جو بڑا رخ تھا وہ تھا گوٹکی اور سکھر کی 6 تحصیلوں میں، گویا کہ ڈیر کی، میرپور متھیلو، خانپور میر، پنو عاقل، روڑی اور سکھر۔ اس کا دورانیہ جو سفر کا تھا، سفر ٹوٹل تقریباً 300 کلومیٹر تھا، تو ہر مسجد سے پہلی سے دوسری مسجد کا سفر تقریباً 3 کلومیٹر سے 11 کلومیٹر کا سفر تھا۔ الحمدللہ جب ہمارا ادھر جانا ہوا تو کیر خان پہلا جوڑ، صادق آباد جو پنجاب ختم ہوتا ہے سندھ شروع ہوتا ہے، کیر خان پہلا ہمارا الحمدللہ جوڑ ہوا۔ ہمارے ساتھ جو ہماری دوسری جماعت تھی وہ وانا کی تھی، ڈیرہ اسماعیل خان کی، اور ہماری فیصل آباد کی، ہماری پہلا جوڑ ہوا۔ الحمدللہ بہت لوگ محبت کرنے والے، پہلے جوڑ سے ہی انہوں نے بڑی شفقت کی ہمارے ساتھ، الحمدللہ عزم کیا کہ ہم آپ کے ساتھ
انشاءاللہ شانہ بشانہ اس کام کو کریں گے۔ اللہ کا بڑا فضل ہوا، اندرون سال کا جو سفر ہوتا ہے وہ اکثر دیہاتوں میں ہوتا ہے اور اکثر دور دراز مسجدوں میں ہوتا ہے، جدھر کوئی سال کے بعد ایک جماعت جاتی ہے اور یا 2 سال کے بعد ایک جماعت جاتی ہے، تو اس بستیوں میں کام کرنا، اس نمازی بھی 3 4 10 اور وقت لگے ہوئے بھی ساتھی ایک آدھا، کوئی تبلیغ سے واقف، کوئی نا واقف، اور کوئی بات سنتا کوئی نہیں سنتا، اکثر ماحول جو ذمہ داری والا اور اکثر لوگوں کے پاس مال مویشی اور اکثر لوگ جو ماشاءاللہ محنتی اتنے اور محبت اور پیار کرنے والے، اور الحمدللہ ہمارا پہلا جوڑ کیر خان میں ہوا، ادھر سے الحمدللہ جو ہماری کل تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ 2 علماء کرام الحمدللہ علماء کی ترتیب پر سال کے لیے اللہ نے قبول کیا، وہ ابھی بھی وقت لگا رہے ہیں الحمدللہ، آج بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ تو اس کے علاوہ ہمارا 122 بستیوں میں کام ہوا، 122 بستیوں میں کام ہوا اور 122 مسجدوں میں کام ہوا، اور الحمدللہ 2 7 ماہ کی جماعتیں الحمدللہ وصول ہوئی 7 ماہ کے لیے، اور سال کی جماعت ایک بالکل ڈیر کی بالکل جماعت وہ تیار تھی، جن میں سے ان کے 1-2 ساتھی، جو 2 ساتھی تھے بالکل تیار تھے، پوری جماعت بھی بن گئی، جولائی میں انہوں نے روانہ ہونا تھا، تو ایک ساتھی کے والد صاحب فوت ہو گئے، ایک کا بیٹا فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جماعت رک گئی، تو انشاءاللہ انہوں نے نیت کی ہے کہ ہم نومبر سے پہلے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں روانہ ہوں گے۔ اندرون سال کی جماعت ہیں یہ بھائی، وہ علاقے ہیں جدھر 2002 سے پہلے کوئی جماعت نہیں جاتی تھی، الحمدللہ جماعتوں نے سال کی اندرون جماعتوں نے محنت کی، بڑا اچھا ماحول بن گیا، لوگ بات سنتے ہیں، محبت اور پیار، اور ان میں خلوص ہے اور ان میں عاجزی ہے، ان میں بات سننے کا جذبہ ہے، تو الحمدللہ سال کی اندرون جماعتوں نے کام کیا، اللہ کا بڑا فضل ہوا، 2 7 ماہ کی جماعتیں الحمدللہ وہ وصول ہوئی، ایسے ہی 15 جماعتیں چھلے 4 ماہ کی وصول ہوئی الحمدللہ، اور ایسے ہی 40 جماعتیں سہروزے کی ہوئی، اور سہروزے کی کچھ ایسے ترتیب ہے کہ جس بستیوں میں ہم نے کام کیا، نہ تو ان کا کچھ ساتھیوں کا وقت لگا ہوا، نہ ساتھی کوئی تبلیغ سے واقف تھے، پھر ہم نے ادھر جا کے تبلیغ کا ایک ماحول بنایا، دعوت دی، اہل علاقے والوں کو اکٹھا کیا، بستی والوں کو اکٹھا کیا، اکثر لوگ صبح مال مویشی لے کے چلے جاتے، پھر عصر کے بعد آتے، وہ اپنے چرانے کے لیے مال مویشی لے کے جاتے، ہماری ساتھیوں کی ترتیب ہوتی کہ صبح الحمدللہ 2 سے 2.5 گھنٹے گشتیں کرتے، اور جدھر جدھر وہ ملتے ان سے الحمدللہ خوب دین کی بات ہوتی، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم کیوں آئے ہیں، اللہ کے نبی دین بھی لے کے آئے، دین کی محنت بھی لے کے آئے، اس والے سے الحمدللہ ان سے بات کرتے، قبر آخرت کی بات کرتے، جنت کی بات کرتے، بڑے ماشاءاللہ وہ بات کو لینے والے ہیں، جیسے میں نے پہلے فرمایا، تو الحمدللہ پھر ادھر الحمدللہ کافی ماحول بن گیا ہمارا، لوگوں کو بھی پتہ چل گیا سال کی جماعتیں چل رہی ہیں، تو کبھی ہم پٹری کی اس جانب دائیں طرف ہماری تھی، بائیں طرف امانہ والوں کی تھی، اور پھر ایسے ہی کبھی بستیوں میں جانا، اور پھر چھوٹے چھوٹے 3 4 گھر بھی تھے، 10 بھی تھے، 15 بھی گھر تھے، تو الحمدللہ کافی لوگوں نے ہمیں عزت بخشی، اور جماعت والوں کو بڑی محبت کرتے تھے۔ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سندھ میں اللہ نے بہاریں چلا دی، دین کی بہاریں، ہر نوجوان، ہر بوڑھا آدمی اللہ کے راستے میں جانے کا عزم کر رہا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ زیر تعلیم الحمدللہ ہر مسجد میں 100-150 بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، بڑی مسجدیں بن گئی ہیں، مگر دیہاتوں میں چھوٹی مسجدیں ہیں، اور ادھر بھی محنت کی کافی ہے،
ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد الحمدللہ جو ہمارے ساتھ ساتھیوں کو وقت لگوایا ہم نے، تو وہ ایسے لگوایا کہ ہم نے گوٹکی والوں نے کہا جدھر سے آپ کو کوئی ساتھی ملتے ہیں 3 دن لگانے کے لیے تو ان کو اپنے ساتھ وقت لگوائیں. تو ایسے کہ جو چلے نہ روزے کی جماعت بنتی تھی نہ اتنے ساتھی ہوتے، پھر ہم ان کو 2 4 6 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے، ان کو دعوت کے اعمال سکھاتے، ان کا کلمہ نماز درست کرواتے. ہمارے ساتھی الحمدللہ محنت کرتے، پھر ان کو محنت کر کے اتنا تیار کر کے ہم بھیجتے کہ اپنے علاقے میں جا کے وہ دین کا کام کر سکیں. اور مسجدوں میں جزوی اعمال تو 1 آدھا 2 اور کلی اعمال تو تقریباً 10 یا 12 مسجدوں میں ہوں گے، وہ بھی شہر والی مسجدوں میں تھے. 5 اعمال اس کی کوشش بھی کرتے تھے کہ ایک دن اپنے ساتھ رکھا، موٹی موٹی باتیں سکھا دی. 2 دن کے لیے الگ، مثلا جیسے آپ نے بتایا 6 ساتھی تھے، 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں، یا 2 جگہ کے ملا کر کوئی 4-5 ساتھی. ایسے بھی ہوا ہے جس مسجدوں میں 4-5 ساتھی، پھر اگلی بستی میں 4-5 ساتھی ہم نے اکٹھا کر لیا. پھر ہم نے پاس والی مسجد میں تشکیل کی، کدھر ہماری بھی تشکیل تھی، تو ہمارے 2 ساتھی جا کے صبح جاتے، ان کے پاس مغرب عشاء تک رہتے، سارے دن ان سے اعمال کرواتے، ان سے بھی کرواتے، خود بھی کرتے، اور عشاء کی نماز پڑھ کے واپس آ جاتے. اچھا، کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے ہم ان کے پاس صبح سے شام تک رہیں، ان کو اپنے پاس ایک دن رکھ کر موٹی موٹی ساری چیزیں سکھا کر پھر ہم نصرت کے لیے جائیں تو 1-2 گھنٹے کے لیے، زیادہ نہ جائیں، ایسے حضرات فرماتے ہیں. جی الحمدللہ. پھر ادھر تو ان کو داعی تو بناتے تھے نا؟ ہاں الحمدللہ، بہت اچھے دائی. انہوں نے کہا کہ ہم تو 4 مہینے لگائیں گے، کوئی کہہ رہا ہم انشاءاللہ تعالی اس کام کو مقصد بنائیں گے. بس تھوڑی سی محنت کی ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے بڑی دین کی بہاریں چلا دی ہے. نئے سے نیا آدمی بھی جو ہو نا، نئے سے نیا آدمی جس کو کلمہ نماز نہیں آتا، تو حضرت جی فرماتے تھے سب سے پہلے اس کو دعوت سکھانی. دعوت سکھا دیں گے تو اس کے اندر کرنٹ پیدا ہوگا، استعداد پیدا ہوگی. اب ہم اس کے بعد کلمہ نماز ہی سکھانا ہے، لیکن کلمہ نماز ہم نہ بھی سکھا سکے، آگے چلے گئے تو پیچھے پھر کر سیکھے گا. لیکن اگر ہم نے اس کو داعی نہ بنایا، خالی غسل کے فرائض یاد کرائے، کلمہ نماز یاد کرایا، تو پھر اگلی جماعت چونکہ سال بعد آئے گی تو پھر وہ پہلے جیسے ہو جاتے. 70 سال سے بعض جگہوں پہ جماعتیں جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں وہاں والوں کو کلمہ نماز نہیں آتی. اس لیے کہ بنیادی بات یہ تھی کہ نئے سے نئے آدمی کو بھی داعی بناؤ، بجائے کلمہ نماز سکھانے کے. جس کو کلمہ نماز نہیں آتا اس کو کلمہ نماز سے پہلے دعوت سکھانی، چند بول دعوت کے سکھا کر کہ کامیابیاں ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے. یہ زندگی میں آ جائیں، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. تو مختصر دعوت ان کو سکھا کر اپنے سامنے دعوت دینے والا بنانا، تو اب اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے. دعوت سے استعداد پیدا ہوتی، پھر وہ سارے دین. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی تھی کہ اگر مکے میں شراب حرام ہوتی تو کوئی نہ چھوڑتا، لیکن جب دعوت دیتے 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 استعداد پیدا ہو گئی، اب شراب حرام ہوئی تو 100% نے چھوڑ دی. اب پردے کا حکم آیا تو 100% میں پردہ کیا. اللہ جل شانہ، یعنی ہم دعوت دینے سے آدمی کے اندر مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے. جیسے کھیت کی زمین تیار کیے بغیر قیمتی سے قیمتی بیج ڈال دو ضائع ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کے اندر مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے دعوت سے. ہر ایک کو داعی بنانا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ نیا کام جہاں شروع کراؤ، نئی جگہ پہ تعلیم نہ شروع کرو. حضرت جی فرماتے تھے ہمارے کام کی بنیاد تعلیم نہیں ہے، گشت. نئی سے سب سے پہلے گشت شروع کرائیں گے، مشورہ شروع کرائیں گے، اس کے بعد تعلیم کا نمبر ہے. تعلیم شروع میں کرا دیں گے تو وہ اپنا پورا فائدہ نہیں دکھائیں گے. اپنی جگہ پر سب سے پہلے داعی بنانا ہے، سب سے پہلے گشت شروع کرانا ہے، انفرادی دعوت ان کو سکھانی، دعوت دینے والا بنانا ہے. اب اس کے اندر استعداد پیدا ہو. فرانس کے بادشاہ کو شاہ فیصل نے، سعودیہ والوں نے کہا کہ ہم نے وہاں مسجد بنانی ہے. اس نے کہا اچھا، پھر ہم تمہارے ہاں گرجا بنائیں گے مکہ میں. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ان کا مسجد بھی نہیں بن سکتی، بادشاہ ہو کر بھی نہیں بنا سکا.
پھر بزرگوں نے کیا کیا؟ جماعتیں بھیجی. اب وہاں 5000 مسجدیں خود بنائیں گے. وہ ہمارے ذمہ نہیں مسجدیں بنانا، ہمارے ذمہ نہیں امام مقرر کرنا، ہمارے ذمہ نہیں وہاں پہ مدرسے بنانا، وہ خود بنائیں گے. ان کی ضرورت ہے، دعوت سے ان کو اپنی ضرورت کا احساس ہوگا. جس کے اندر کوئی کمی ہو اس کو اللہ کے راستے میں نکالو. جو آدمی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا وراثت میں، اس کو تبلیغ میں نکالو، خود بخود دے گا. اس کو نہ کہو کہ حصہ دو. جس آدمی میں جو بھی کمی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر، سب سے پہلے آدمی کو اپنے گناہوں، اپنی چیزوں، کمیوں کا احساس ہوتا ہے. اس لیے سب کو دعوت پر ڈالنا ہے، دعوت پر ڈالیں. تو اس لیے ایک آدمی، مولانا ابراہیم صاحب سنا رہے تھے نا، کہتے ہیں ہم طائف میں عید پڑھ کر واپس جانا تھا ہم نے مکہ. تو ایک یہ تھے، ایک مقامی ساتھی ساتھ تھا. کہتے ہیں ہم ایک ٹیکسی میں بیٹھے، ٹیکسی والے نے آگے جا کر گانے لگا دیے. کہتے ہیں وہ مقامی ساتھی اس پر غصے ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں. تو وہ ڈرائیور بھی غصے ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو بند نہیں کروں گا، تم قرآن پڑھو میں گانے سنوں گا. تو مولانا ابراہیم صاحب نے اس کو فرمایا کہ تم نے وقت سے پہلے اس کو اللہ کا حکم سنایا، تو یہ نتیجہ ہوتا ہے. اگر تم اس کو تھوڑی دیر دعوت دیتے، وہ خود بخود بند کر دیتا، ورنہ معمولی سا کہنے سے بند کر دیتا. دعوت دینی چاہیے، سب سے پہلے دعوت ہے. دعوت دو گے وہ خود بخود اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی. دعوت نہیں دو گے تو وہ کہے گا کہ میں نہیں کرتا. کرو، تم کیا کر سکتے. حضرت جی فرماتے تھے لوگ فاسق ہیں، تم ان کو کہیں کافر نہ بنا دینا. ایک آدمی ساری زندگی بھی نماز نہ پڑھے تو فاسق ہے نا، کافر تو نہیں ہے. اگر تم نے اس کو تبلیغ میں نہیں لگایا، ویسے ہی زور لگایا نماز پڑھو، کہتا ہے نہیں پڑھتا، اب کافر ہو گیا. تم نے تو اس کو کافر بنا دیا اور اس کا سارا گناہ تمہیں ہوگا. لوگ فاسق ہیں، ان کو کافر نہ بنا دینا. تبلیغ میں لگاؤ، اس کی غلطیاں نہ بتاؤ اسے. وہ حصہ نہیں دیتا بہنوں کو، کوئی بات نہیں. عورت پردہ نہیں کرتی، کوئی بات نہیں. اس کو اللہ کے راستے میں نکالو، خود بخود کریں گے. تو ہر ایک کو داعی بنانا ہے. ہم ہر مسلمان کو داعی بنانا چاہتے ہیں، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر ایک. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت دینے سے انسان کے اندر مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے. دیکھو ساری چیزوں کو اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. استقامت ملے گی ایمان کے بقدر. اخلاص حدیث میں آتا ہے اخلاص ملے گا ایمان کے بقدر. ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر. پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر. تنہائیوں کے گناہوں سے بچے گا ایمان کے بقدر. اور ایمان ترقی کرتا ہے دعوت دینے سے. استقامت، اعمال پر واپس جا کر اعمال پر استقامت ملے گی ایمان کے بقدر. اخلاص ملے گا ایمان کے بقدر. ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر. پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر. گناہوں سے بچے گا ایمان کے بقدر. اور ایمان بنتا ہے دعوت دینے سے. ساری چیزیں ایمان کے ساتھ، اور ایمان بنتا ہے دعوت دینے سے. تو یہ بنیاد ہے. ہر ایک کو داعی بنانا ہے. بنائیں گے نا انشاءاللہ. ہم جو خود تشکیل میں جا رہے ہیں، ہم بھی روزانہ گھنٹوں دعوت دیں. دعوت نہیں دیں گے 4 مہینے پورے ہو جائیں گے، ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. دعوت تو جیسے ایک آدمی ہسپتال میں آئے اور دوائی نہیں کھاتا، دوائی نہیں کھائے گا تو اسے سوائے ہسپتال کی بدبو سونگنے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دعوت دینی، دعوت دے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں دے گا تو فائدہ. اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ فائدہ دعوت دینے میں ہے. خوب دعوت نہیں دو گے ریونڈ میں تنگ آ جاؤ گے. دعوت دیں گے نماز میں رونا آئے گا، اعمال میں مزہ آئے گا، اور اعمال کا شوق پیدا ہوگا. جتنی دعوت دیں گے اتنا شوق پیدا ہوگا. پھرنا، لوگوں میں پھرنا، ایک ایک کو تیار کرنا، اللہ کے احکامات کے لیے تیار کرنا. حکم توڑیں گے تو مصیبتیں آئیں گی، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا. نبی کے ہوتے ہوئے حکم ٹوٹا تو فتح شکست سے بدل گئی. حکم توڑو گے تو فتح شکست سے بدل جائے گی، اور حکم پورا کرو گے تو پھر مدد آئے گی، کامیابی ملے گی. حکم نہیں توڑنا. نہ محرم کو دیکھو گے تو آنکھوں نے زنا کر لیا، اس کی آواز سنو گے تو تمہارے کانوں نے زنا کر لیا. اللہ کی دوستی کیسے لگے گی؟ وہ تو پاک ذات ہے، غیرت مند ہیں، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتے. اس لیے نہیں بچنا، اپنے آپ کو بچانا.
اور پھر میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کو داعی بنانا، نئے سے نئے آدمی کو بھی داعی بناؤ، بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا جی؟ جی ہمارا الحمدللہ 17 جوڑ ہوئے ہیں اور ہر تحصیل میں تقریباً 1.5 ماہ میرپور متھیلو، خانپور میرپور متھیلو، ڈیرکی، خانپور میر، بنو عاقل، روڑی، سکھر، ڈیرکی میں ہمارا 2 ماہ تقریباً لگ گئے تھے۔ الحمدللہ 17 جوڑ ہوئے، ہر شعبے کے الحمدللہ لوگوں سے ملنا ہوا، بڑے بڑے سردار تھے ان سے بھی ملنا ہوا۔